मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस मौका पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है, जबकि मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। कराची की सबील वाली मस्जिद, लाहौर की जामिया नईमिया और मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। उलमाए कराम की जानिब से कुर्बानी के फ़लसफ़े की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, फ़लस्तीनियों और मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नियो न्यूज़ की जानिब से अहलियान वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। एशिया और यूरोप के मुतादिद ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश समेत बेशतर एशिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में नमाज ईद में आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। मॉस्को समेत रूस के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से अहले फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जबकि पूरी दुनिया में अहले इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया। अपडेट करें आपको, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से ईद पर जवानों के साथ ईद मनाई गई और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ अदा की। अपडेट कर रहे हैं आपको इस दौरे से मुताल्लिक कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा फौजी जवानों के साथ गुजारी। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ ही अदा की गई। एक मरतबा फिर से अपडेट करते चले, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से ईद उल अज़हा फौजी जवानों के साथ ही गुजारी गई। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ मिलकर अदा की है। अपडेट कर रहे हैं इस दौरे से मुताल्लिक कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद के मौका पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से ईद उल अज़हा फौजी जवानों के साथ गुजारी गई। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ मिलकर अदा की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद के मौका पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा उनकी जानिब से किया गया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा फौजी जवानों के साथ ही गुजारी है। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ मिलकर अदा की है। अपडेट कर रहे हैं आर्मी चीफ के इस दौरे से मुताल्लिक कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा फौजी जवानों के साथ गुजारी है, जबकि आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ मिलकर अदा की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद पर LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से ईद फौजी जवानों के साथ ही गुजारी गई है और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ मिलकर अदा की है। उधर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए कोशां हैं। ये बजट पाकिस्तान को मुआशरी मुश्किलात से निजात दिलवाएगा। बजट हतमी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ ही फाइनल होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि 2018 में की गई साजिश से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। मौजूदा इलेक्शंस के नताइज को तमाम जमातों ने कबूल किया है। शोर शराबा करने वाले वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाबात का हिस्सा बने। जिसे धांधली का एतराज़ है वो पार्लियामेंट में कमीशन बनाए और तस्दीक करवाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, वो इंतशारी टोले का साथ नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की बहाली का इंदिया भी दे दिया।
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ نون لیگ سے تحفظات تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر ہیں۔ بلاول بھٹو حکومت سازی کے وقت کیے گئے معاہدے پر صرف عمل چاہتے ہیں۔ ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں نئے صوبے کا مطالبہ اور سپیس دینے کی بات نون لیگ سے معاہدے کا حصہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے فیملی ممبر کے جیسے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اجنبی نظر آئیں گے۔ اور پی ٹی آئی پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے پھر آگے چلے۔ عید پر ہمیں انا اور ضد کو قربان کرنا ہوگا، سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھائے بغیر معاشی مشکلات سے نکلنا ممکن نہیں، سہولیات چاہیے تو ٹیکس دینا ہوگا۔ بجلی پانی کے ریٹ تب کم ہوں گے جب سب مل کر ٹیکس ادا کریں گے۔ لسبیلا حادثے میں 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار افسوس، سرفراز بگٹی کا شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ قربانی کا جذبہ قوم کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجے کی طرف لے جاتا ہے، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں اتحاد نہیں ہے، ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کا کہنا ہے، کوئی کھلاڑی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، کسی دوسری ٹیم میں ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کی فٹنس اور ٹیم میں اختلافات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آئرلینڈ کے خلاف میچ کے بعد کھلاڑیوں سے گفتگو میں کہا کہ فٹنس لیول اپ ٹو دا مارک ہے ہی نہیں، ہم سکلز لیول میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ گیری کرسٹن کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جب سے آئے ہیں یہی نوٹس کر رہے ہیں کہ اس ٹیم میں اتحاد نہیں ہے، کوئی کھلاڑی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، دائیں بائیں سب الگ الگ ہیں، کئی ٹیمز کے ساتھ کام کر چکا ہوں، ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ گیری کرسٹن نے مزید کہا کہ دنیا کے مقابلے کے لیے فٹنس اور سکلز میں بہتری کے ساتھ متحد ہونا ہوگا۔ ہیڈ کوچ نے 2 ٹوک پیغام دیا کہ جو کھلاڑی ان چیزوں کو بہتر کرے گا وہی ٹیم میں ہوگا، ورنہ کوئی ٹیم میں نہیں ہوگا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کی فٹنس اور ٹیم میں اختلافات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آئرلینڈ کے خلاف میچ کے بعد کھلاڑیوں سے گفتگو میں کہا کہ فٹنس لیول اپ ٹو دا مارک ہے ہی نہیں، ہم سکلز لیول میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ اور وطن واپسی پر عوامی رد عمل کا خوف، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ٹولیوں کی شکل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عید پر صفائی کے انتظامات اور حکومتی مشینری کی نگرانی کے لیے متحرک دکھائی دیتی ہیں۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے صفائی ستھرائی کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ناروال، سیالکوٹ، جہلم سمیت صوبے بھر میں آلائشیں اٹھانے کے لیے عملہ متحرک ہے۔ پہلی بار پورے پنجاب میں 32 لاکھ خصوصی تھیلوں کی تقسیم کی گئی۔ نو پلاسٹک مہم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں کے علاوہ سڑکوں، چوراہوں اور گلیوں کی صفائی کے اقدامات بھی کیے گئے۔ مویشی منڈیوں میں ڈاکٹرز کی فراہمی اور پانی سمیت دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں، جبکہ تعطیلات کے دوران نہروں پر تفریح کے لیے آئے عوام کی جان کی حفاظت کے لیے لائف گارڈز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ چٹپٹے کھانوں کا تہوار ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد دعوتوں کی تیاری اور مختلف پکوان بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ سمیہ خورشید سے۔ جی سمیہ۔ ہاں جی بالکل، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھروں میں جو ہے حصے وغیرہ لگنے کے بعد جو اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری اور راتی کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جس میں جو من پسند کھانے گھر والوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں وہ خواتین پورے کرتی ہیں۔ عید پہ تیاریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور کھانوں کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچن میں کام کرتی ہوئی یہ نیہا بھابھی ہیں اور یہ اپنی سسرال میں پہلی بقرہ عید عید الاضحیٰ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور اپنے جو ہے روایتی کھانے مزے مزے کے بنا رہی ہیں۔ اس وقت کیا بنا رہی ہیں اور کیا کیا فرمائشیں آپ سے کی گئی ہیں؟
السلام علیکم جی. میں اس وقت کلیجی بنا رہی ہوں. ہسبینڈ مجھ سے فرمائش کر کے گئے کہ کلیجی اور گولا کباب کی, تو یہ ہے کہ امی نے بریانی بنائی ہے, تو دعوت کا اہتمام ہے ہمارے گھر پہ. سب لوگ فیملیز وغیرہ سب لوگ جمع ہوں گے, اور ابھی دوسرا جانور ہمارے نیچے بھی کٹا ہے, تو اس کے لیے رات کا اس کا باربیکیو ہوگا, اور سب فیملی سب کزن سب مل کر جو ہے نا ہم لوگ رات میں مطلب انجوائے اور ہلا گلا وغیرہ کریں گے. تو یہی ساری رونقیں ہیں بقرعید کی خاص طور پہ, بیکاز نارمل ڈیز میں تو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا نا روٹین میں کہ سب مل جل کے بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل جل کے بیٹھ سکتے ہیں, اور یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. جہاں خواتین اپنی تیاریاں کرتی ہیں تو وہیں خواتین کو امور خانہ داری بھی سنبھالنا ہوتا ہے, اور مختلف ڈشز بنانی ہوتی ہے, کیونکہ فرمائش جو ان سے کی گئی ہوتی ہے گھر والوں کی جانب سے, وہ تمام فرمائشیں خواتین پوری کرتی ہیں. اور اس وقت ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عید کی تیاری کی جو دعوتوں کی تیاری ہے وہ میں کر رہی ہوں, رات کے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے. اور اس وقت جو کلیجی ہے وہ سب سے زیادہ بقرعید پہ عید الاضحیٰ پہ کھائی جاتی ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ دعوتوں کا جو حسن ہوتا ہے وہ روایتی کھانے ہوتے ہیں, تو وہی جو کلیجی ہے وہ دعوتوں کا ایک تڑکے کے طور پہ جو ہے وہ کھلائی جاتی ہے. یہ کلیجی کے بغیر عید الاضحیٰ کی دعوت ادھوری جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.